السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کہا سنا جائے اس کو صحیح سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی ہماری اس نشست میں گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا تعلق ایک محرم جو کہ حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہو تو احرام کی حالت میں اس کے لیے جائز ہے کہ ان امور کو سر انجام دے سکے۔ اس سلسلے میں کئی ایک امور ہیں جن کا ہم نے بالجملہ ایک ساتھ بھی ذکر کیا تھا، اور پھر الگ الگ احادیث کی صورت میں یا احادیث کے ضمن میں اب ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ابواب کی ترتیب کے ساتھ ان احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ احرام کی حالت میں ایک محرم کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا ضرورت پڑنے پر جسم دھو لے، اپنا سر دھو لے، اگرچہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ مختلف نظر آتے ہیں، وہ بھی اس بنا پر کہ چونکہ احرام میں بالوں کو کاٹنا یا بالوں کو تراشنا، ناخن کو یا دیگر امور جو کہ احرام کے منافی ہیں یہ جائز نہیں۔ انسان جب غسل کرتا ہے یا سر دھوتا ہے یا بدن کو ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی احتیاط کے باوجود بالوں کا اکھڑ کر نیچے گرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے عمل ایسا اور محرم کو پتہ نہیں چلتا، تو اس احتیاط کی بنا پر وہ کچھ اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے حدیث کی روح سے اس بات کو واضح کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے لیے حقیقی مسئلہ، تو اپنے ایک دیگر ساتھی جو تھے ان کو بھیجا، جن کا حدیث میں ذکر بھی ہوا ہے، عبداللہ بن حنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے جا کر باقاعدہ دیکھا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عملاً بتلایا، اور پھر جب وہ واپس آئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے سامنے یہ حقیقت واضح کی مسئلے کی، تو انہوں نے آگے سے سکوت فرمایا، اور مسور نے یہ کہا کہ آئندہ میں کبھی بھی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ نہیں الجھاؤ پیدا کروں گا۔ تو ناظرین، یہ طریقہ تھا، یہ اسلوب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کہ جب وہ اختلاف کرتے، اختلاف ظاہر ہے کہ فطری عمل ہے، کسی بھی وقت معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس کا حل وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہوئے تلاش کرتے تھے۔ تو یہ بڑا ان کے لیے آسان بھی تھا اور قابل اطمینان بھی، اور بعد میں آنے والے جو لوگ تھے قیامت تک ان کے لیے یہ مشعل راہ بھی تھا، یہ ان کا عمل، یہی ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، یہی ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے کسی بھی ایسے مسئلے کے بارے میں جس میں اختلاف ہو جائے۔ اور یہ بھی ایک شرعی قاعدہ اصول ہے علماء کا کہ جب بھی کوئی مسئلہ یا اس کا حل درپیش ہو تو اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الرجال یعرفون بالحق، کہ لوگ جو ہیں وہ حق کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، ان کو پرکھا جاتا ہے،
ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے حق کے ذریعے. حق کسوٹی ہے، حق وحی ہے، وحی الہی، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، شریعت طاہرہ اور اس کے واضح دلائل. ان دلائل، شرعی دلائل کے ذریعے جو لوگ ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں. یہ نہیں ہو جاتا کہ بل الحق کو یعرف بالرجال، کہ حق کو پہچانا جائے لوگوں کے ذریعے. یہ نہیں، بلکہ لوگ حق کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں کہ درست ہیں. حق تو حق ہی ہے، وہ صحیح ہے، درست ہے، وہ کسوٹی ہے. تو جب یہ ہم اصول سامنے رکھیں کسی بھی معاملے میں، تو اگر کوئی مسئلہ محل نزاع ہو یا مختلف فی ہو جس میں اختلاف واقع ہو جائے، تو اسی طرح حق پر پیش کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جاتا، فوری حل ہو جاتا ہے، اور طرفین جو ہے اس پر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں. کوئی کسی کا انا کا بھی مسئلہ نہیں رہتا. تو بہرحال یہ نہانا اور اسی طرح بدن کو صاف کرنا یہ بلکہ فطرت ہے، اور یہ مطلوب ہے شریعت میں کہ انسان صاف ستھرا رہے عبادت کے دوران. تو یہ جائز اور درست ہے. آتے ہیں آگے جو حدیث ہے اسی ضمن میں، حدیث نمبر 753. اس میں ایک محرم کے لیے احرام کی حالت میں ایک مسئلہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. الفاظ باب کے یہ ہیں: باب ما یفعل المحرم اذا مات. جب محرم فوت ہو جائے احرام کی حالت میں تو اس وقت کیا کیا جائے، کس طریقے سے اس کی تدفین کی جائے یا تجہیز و تکفین. تو احرام کی حالت میں ظاہر ہے کہ موت کا وقت ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے. اللہ حکم الحاکمین اگر اس سعادت سے ہم کنار فرمائے اور صحیح حج یا عمرہ کرنے کی خالصتاً اپنی رضا کے لیے کسی انسان کو توفیق دے دے، تو اسی حالت میں اللہ اس عبادت کی کیفیت میں اپنے بندے کو اپنے پاس اٹھا لے. تو بہت سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی اس عملی زندگی میں کہ ان کا وقت جب آتا ہے تو کبھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی وہ نماز کی حالت میں قیام میں، سجدے میں، رکوع میں وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے. اور حج کے دنوں میں بھی بہت ساری ایسی اموات ہوتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خالق حقیقی کو جا ملتے ہیں کوئی حادثے کے نتیجے میں یا کوئی ویسے بیماری کے نتیجے میں یا حادثے کے نتیجے میں، جیسے بھی ہے، یا ان حالات سے ہٹ کر عام طبعی موت بھی آتی ہے لوگوں کو. تو اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ احرام پہنا ہے ایک شخص نے، تو کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے. شریعت نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ایک محرم احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، احرام ابھی اس نے پہنا ہوا ہے، احرام کا لباس بھی اڑا ہوا ہے اور کپڑے نہیں ہیں، سار اس کا ننگا ہے اور وہ اس عبادت میں تھا، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے. حدیث نمبر 753 ہمارے سامنے موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الجنائز اور باب الکفن فی ثوبین، اس باب کے تحت بھی ذکر کیا ہے اس کو کہ کفن دو کپڑوں میں دیا جانا چاہیے یا دیا جائے، یا اس کا تذکرہ کہ جب میت کو دو کپڑوں میں کفنایا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما رجل واقف بعرفہ، اس حال میں کہ ایک آدمی وہ عرفات کے میدان میں احرام کی کیفیت میں، احرام کی حالت میں، اس عبادت میں وہ داخل تھا احرام کی. تو کیا ہوا کہ وہ کھڑا تھا، اذ وقع عن راحلتہ، اپنی سواری پر سوار ہوگا تو سواری جو ہے وہ اچانک بدک گئی
یا اس کو ٹھوکر لگی یا وہ بھاگ اٹھی، جو بھی صورت ہوئی، بہرحال وہ اپنی جو سواری تھی اس کی پشت سے نیچے گر پڑا زمین پر اس احرام کی حالت میں۔ تو اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ فوقصتہ او قال فاوکستہ، کہ اس کی سواری نے اس کو کچل دیا۔ دو قسم کے الفاظ ہیں، وقص یاقص و وقصن، گزارہ بائی دربو کا باب اس کا بھی استعمال ہوا ہے۔ وقص یاقص، یعنی سواری نے اس کو کچل دیا، یہ معنی بھی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ باب افعال کے ساتھ فاوکستہ الدابۃ، فوقصتہ الدابۃ، اس کو جانور نے گرا کر اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے، معنی ہو سکتا ہے کہ اس کی سواری نے اس کو گرایا، سواری سے گرا اور سواری نے اس کو کچل دیا۔ دونوں صورتوں میں اس کا معنی ہے کہ فاوکستہ، اس کی سواری نے اس کو کچل دیا، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، آپ نے فوراً اس بارے میں رہنمائی فرمائی کہ اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی کے ساتھ اور بیری کے ساتھ، جیسا کہ اس کا تذکرہ پہلے بھی ہم نے کیا ہے کہ جب میت جو ہے وہ اللہ کے پاس آدمی چلا جائے تو اس کو غسل کی کیفیت کیا ہے، تفصیل سے ذکر ہوا تھا، اور خاص طور پر یہ تعلیم دی گئی تھی کہ میت کو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کو پانی کے اندر گرم کر کے اس کے ساتھ غسل دیا جائے۔ وہ جسم کی علائشوں اور جسم پر لگے جو اپنا ہے فاسد مواد یا بیماری کی وجہ سے دیگر وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں یا بدبو کا باعث بنتی ہیں، وہ ساری کی ساری صاف ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے وہ پانی جس میں بیری کے پتوں کو ڈالا جاتا ہے، وہ گرم کر کے اس کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے ایک اکسیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبین، اور اس کو کفن دو اس کے فی ثوبین، دو کپڑوں میں، اس کو کفن دو دو کپڑوں میں، یہاں الفاظ ہیں۔ یہاں کپڑوں کا ذکر نہیں ہوا، تعین نہیں ہے اس حدیث میں، لیکن سنن نسائی میں ایک حدیث جس میں اس بات کا تذکرہ اور واضح الفاظ ہیں کہ اس کو انہی دو کپڑوں میں کفن دو جن دو کپڑوں میں اس نے احرام باندھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا کہ احرام کی ہی دو چادروں میں اسے کفن دو، فی ثوبین ولا تحنطوہ، اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں خوشبو نہ لگاؤ۔ صحیح بخاری کے ایک اور حدیث میں جو الفاظ ہیں اس میں ترجمہ یہ ذکر ہوا ہے کہ اس کے خوشبو کو اس کے قریب بھی نہ کرو، مطلب وہی ہے کہ اس کو خوشبو نہ لگائی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرق کیا ہے عام جو میت ہے اس کو جو کفن دیا جاتا ہے یا تجہیز و تکفین اس سے۔ ناظرین اس بات کو بخوبی جانتے ہیں خاص طور پر کہ مرد کے لیے جو کفن ہے عام حالات میں وہ عموماً 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا باب کفن فی ثوبین، تو آپ نے یہ باب باندھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 کپڑے نہیں پا سکتا یا 3 کپڑوں میں کسی کو کفن نہیں دے سکتا اپنے عزیز کو، تو یہ کفن کے لیے 3 کپڑے شرط نہیں ہیں کہ اس کے بغیر جو کفن ہے وہ مکمل نہیں ہوتا یا پورا نہیں ہوتا، بلکہ کپڑوں کا زیادہ ہونا یہ استحباب پر معمول کیا جاتا ہے، یعنی مستحب ہے، اچھا ہے، اس لیے کہ جتنا کپڑا ہوگا وافر مقدار میں میت جو ہے وہ اس کے جسم کو ڈھکنے میں، اس کے سطر کو ڈھانپنے میں اور پھر اس کے جسم کو محفوظ رکھنے میں وہ بہتر مددگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے 3 کپڑے یا ان 3 کپڑوں کا ہونا یہ مستحب ہے، یہ شرط نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں 2 کپڑوں کا ذکر کر کے یہ بات ذکر کی ہے۔
تو ویسے اگر دو بھی نہ ملتے ہوں تو ایک کپڑا بھی بحالت مجبوری وہ کافی ہوتا ہے، اور ایک کپڑا تو کم از کم ہونا ہی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ علماء نے کفن کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے کہ ایک ہے کفن ضرورت۔ کفن ضرورت وہ ہے کہ ایسا کفن کہ کم از کم وہ کپڑا ایک چادر ہو مکمل، جو کہ میت کے سر سے لے کر اس کے پاؤں تک اس کے پورے جسم کو ڈھک سکے، چھپا لے، ڈھانپ لے۔ یہ تو ضروری ہے، اس سے کم تو کسی صورت میں جائز نہیں، درست نہیں۔ اور ہے کہ کفن کفائی، یعنی کفایت کر جانے والا کفن، وہ 2 کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس کو انہی 2 کپڑوں میں جو احرام کی چادریں ہیں کفن دے دو۔ اور ایک کفن ہے جو کہ اپنا کفن کفائی بھی ہے، یعنی یہ 2 کپڑوں والا، اور تیسرا ہے جو کہ مستحب ہے، یعنی جو کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے کفن ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا وَلَا تُحَنِّطُوا، اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اس کا سر جو ہے وہ بھی نہ چھپاؤ۔ 3 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ذکر کی ہیں اور ان کو ہدایت کی ہے۔ ایک یہ کہ انہی کے جو 2 کپڑے تھے احرام کے، اس میں ان کو کفن دینا، پھر اس کو خوشبو نہ لگائی جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے سر کو نہ ڈھکا جائے یا چھپایا جائے۔ جیسا کہ عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ میت کو 2 سے زیادہ کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو خوشبو لگانا جو ہے یہ اس کی ترغیب دی گئی ہے باقاعدہ، جیسا کہ مسند احمد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی میت کو خوشبو لگاؤ یا دھونی دو خوشبو کی تو 3 بار اس کو یہ دھونی دی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہماری شریعت طاہرہ کا عام مزاج ہے وہ خوشبو کو پسند کرنا ہے، عبادات کی صورت میں بھی، حالت میں بھی، الا یہ کہ جہاں قید لگا دی گئی ہو یا روک دیا گیا ہو احرام کی حالت میں خاص طور پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکم دیا ہے کہ اس کو خوشبو نہ لگائی جائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کا جو سر ہے وہ بھی نہ چھپایا جائے۔ گویا کہ آپ اس شخص کے فوت ہو جانے کے باوجود، اس دنیا سے کٹ آف ہو جانے کے باوجود، اس احرام کی حالت کو باقی رکھے ہوئے ہیں، احرام کے حکم کو باقی رکھے ہوئے ہیں اپنے الفاظ سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے ناظرین جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی اس سعادت کی موت پر، جو کہ اللہ نے اس کو سعادت بخشی ہے، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے پاس آئے گا، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے آگے، تو وہ تلبیہ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، اور یہی عمل اس کا، اس کے ایمان کی، اس کے عقیدے کی اور اس کی تقوی کی، طہارت کی ایک شہادت ہوگا۔